وہ ایگریمنٹ جو سرمایہ کاری کے لیے ہوتے ہیں انہیں عقود معاوضات بھی کہتے ہیں۔ یہ 7 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 خرید و فروخت، نمبر 2 اجارہ، نمبر 3 شرکت، نمبر 4 مداربت، نمبر 5 مزارعت کھیتی باڑی سے، نمبر 6 مساقات، نمبر 7 صلح اور تخارج۔ پہلی چیز ہے خرید و فروخت، آپ سب جانتے ہیں اس سے۔ دوسری چیز ہے اجارہ یعنی ملازمت، آپ سب جانتے ہیں اس سے۔ یعنی اجارے میں صرف ملازمت شامل نہیں ہے، سروس بیس ہر کام شامل ہے۔ جیسے کارپینٹر وہ ملازمت تو نہیں کرتا نا، وہ آتا ہے کام کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو اجارے کا لفظ ملازمت سے زیادہ عام ہے، زیادہ وسیع ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ شرکت، پارٹنرشپ۔ شرکت اس پارٹنرشپ کو کہتے ہیں جس میں دونوں کے پیسے ہوں، 2 یا زیادہ آدمی ہوں تو زیادہ کے پیسے ہوں، ہر ایک کے پیسے ہوں، جتنے بھی پارٹنر ہیں سب کے پیسے ہوں۔ مزاربت، ایک کا پیسہ ہو ایک کی محنت ہو، ایک کا پیسہ ہو ایک کی محنت ہو، کیا کہتے ہیں اسے؟ مداربت کہتے ہیں۔ اچھا، آمدنی ایک آپ لوگ حاصل کرتے ہیں اور ایک آمدنی کسان لوگ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو کسان لوگ کہاں سے آمدنی حاصل کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی سے حاصل کرتے ہیں۔ تو کھیتی باڑی سے جو آمدنی حاصل کی جاتی ہے اس کا بھی کوئی نام تو ہوگا نا، کھیتی باڑی کا کیا عمل ہے، کیا طریقہ ہے، کیا نہیں ہے۔ تو کھیتی باڑی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنی دکان میں مال لے کے بیٹھ گئے تو زمین کا مالک اس نے جو نا خود فصل اگائی، بیچی اور کمائی، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مطلب ایک کی زمین ہوتی ہے اور ایک کی محنت ہوتی ہے، ہل بیج وغیرہ اس میں بھی تفصیل ہے۔ تو اب یہ لین دین کس طرح کرنا ہے؟ پہلے تو اس لین دین کا نام کیا ہے؟ مزارعت۔ اس لین دین کے بھی پورے احکام موجود ہیں شریعت میں، کس طرح نفع تقسیم ہوگا، بیج کس کے ذمے ہوں گے، ہل کس کے ذمے ہوگا، ٹھیک ہے، اخراجات کس کے ذمے ہوں گے، پورا یہ وہ ہے سبجیکٹ ہے فقہ اسلامی کا۔ اگر تو کھیتی باڑی میں کیا جائے یہ عمل تو مزارعات کہلاتا ہے، اور باغوں کے اندر کیا جائے تو مساقات کہلاتا ہے۔ بس یہ 2 ہی لفظ مشکل تھے یہاں پر۔ تیسرا لفظ صلح اور تخارج۔ پارٹنرشپ ختم ہونے جا رہی ہے، اب دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ یار ایک روپے کا کیا حساب کریں گے، لم سم حساب کر لو، یہ زمین تم رکھ لو، یہ فیکٹری تم رکھ لو، یہ سامان تم رکھ لو۔ یہ جو ہے نا یہ خرید و فروخت نہیں ہے، یہ عمل ہے صلح۔ کیا یہ عمل؟ یا مثال کے طور پر 3 پارٹنر ہیں، ایک پارٹنر کہتا ہے بھئی میں تم لوگ رہو، میں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اتنا دے دو، باقی جو بھی حساب کتاب ہے تم جانو۔ اس کی گنجائش موجود ہے، اس کا نام ہے تخارج۔ کیا نام ہے؟ خروج، نکلنا، کسی ایک کا نکلنا، کوئی ایک حساب کتاب کر کے لم سم نکل جاتا ہے۔ جو تخارج ہے یہ وراثت میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے گھر چھوڑا، کیش چھوڑا، زیورات چھوڑے، ایک کہتا ہے کہ یار مجھے گھر دے دو، باقی جو بھی ہے تم جانا، تمہارا کام جانے، جو بھی تقسیم بندی بن رہی ہے اس کی تفصیل میں نہیں آتا، بس مجھے گھر دے دو۔ سارے ورثہ بالغ ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ اچھا کوئی نابالغ ہو تو پھر مسئلہ ہوگا، پھر جو فارمولے کے تحت تقسیم بندی ہو رہی ہے وہی ہوگی۔ فارمولے سے ہٹ کر جب آپ سمجھوتا کریں تو اسے صلح یا تخارج کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کلوزنگ ہو رہی ہے، ہر ایک کے جناب حصے میں 25-25 لاکھ روپے آنے، لیکن کوئی اس فارمولے سے ہٹ کر کوئی صلح کر لے تو یہ صلح کہلاتی ہے۔ اس فارمولے سے ہٹ کے کوئی لم سم میں نکل جائے تخارج کہلاتا ہے۔ تو یہ 7 وہ چیزیں ہیں
सरमाया कारी के वो तरीके जिसके अंदर आपका नफ़ा कमाना मकसूद होता है, आप जिसके ज़रिए इन्वेस्ट करते हैं, ये 7 तरीके हैं, 8वां कोई तरीका नहीं है।